نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمين یا رب العالمین۔ سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور آج مزید ڈیٹیلز میں ان کو دیکھیں گے۔ ہم نے ان کا کریکٹر چیک کیا تھا، ان کا جو مقام اور شہرت اور ان کی کچھ کوالٹیز تھیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سلیم الفطرت، دل کی سچی اور مکر و فریب سے دور، بہت زیادہ پولائٹ، بردبار، کائنڈ پرسن تھی۔ ان کی پرسنالٹی سے مہربانی ٹپکتی تھی، لوگوں سے بہت زیادہ محبت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور وفاداری کا ان کا۔ وہ تو ساری ازواج مطہرات کو محبت تھی، لیکن ہر ایک اپنے اپنی ایک انفرادی طور پر منفرد ادائیں ہوتی ہیں۔ تو ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے بالکل پاک صاف تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے دل سے محبت کرتی تھی، اور ان کی حیثیت بعض موقعوں پر بالکل منفرد دکھائی دیتی۔ ان کی صداقت کا، ان کی سچائی کا، ان کی محبت کی سچائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ جب لاسٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، تو اس سے پہلے آپ بیماری میں مبتلا تھے، تو تمام ازواج مطہرات جو ہیں آپ کے پاس اکٹھی ہوئیں، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا اس موقع پر، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ جو بیماری آپ کو لائق ہوئی ہے وہ مجھے لگ جائے۔ یہ بات سن کر جو دوسری ازواج مطہرات نے ان کو کچوکا دیا، یعنی ان کو تھوڑا سا ٹانٹ کیا یا منع کیا یا جو بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم سب کھلی کرو۔ سب نے کہا، کس چیز سے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے کس نے اسے عیب لگایا؟ اللہ کی قسم یہ اپنی ذات بات میں سچی ہے۔ یعنی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، تو یہ واقعی سچ میں کہہ رہی ہے۔ اس کی محبت ایسی ہی ہے کہ یہ مجھے ہر حال میں بہتر دیکھنا چاہتی ہے اور میری حصے کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے۔ محبت ایسی بھی ہوتی ہے، اور ایسی محبت اپنے خاوند سے کی ہونی چاہیے کہ آپ اس کی مشکلوں کو اپنی مشکل سمجھیں، اس کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھیں، اور ساتھ ساتھ اپنی وفاداری، اپنے اخلاص کو شو کرواتے رہیں۔ جیسا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، بیوی کے دل میں خاوند کے بارے میں بڑی اچھے احساسات اور فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کو شو نہیں کیا جاتا، یا اس طرح کے کلمات کہنے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں خاوند کے لیے احساس ہے، اخلاص ہے، صداقت ہے، تو احساس دلائیں، انہیں اپنی اداؤں سے بتائیں، کبھی اظہار کرنا نہ چھوڑیں، ان کو یقین دلاتے رہیں کہ آپ کے لیے سب رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ بہت چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ دل میں باتیں رکھنے سے کام نہیں بنتا، کیونکہ دل تو بس اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو آپ کو بتانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے وقتاً فوقتاً۔ دیکھیں نا، سیدہ صفیہ نے اس موقع پر کہہ کر کتنا دل بڑا کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ میرا دل چاہتا ہے آپ کی بیماری مجھے لگ جائے۔ ایک محبت تھی، انداز تھا، ہونا تو نہیں تھا نا، لیکن وہ حقیقت میں وہ انہوں نے کہا، اور اللہ کے نبی نے تصدیق کی کہ اس کی محبت واقعی ایسی ہے کہ جو کہہ رہی ہے یہ سچ کہہ رہی ہے، یعنی یہ اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہی۔ تو یہ
बॉन्डिंग होनी चाहिए। हाँ, अल्लाह के नबी वसल्लम की कितनी बीवियां थी, सब बीवियों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग थी, हर एक को जानते थे, पहचानते थे। अल्लाह ने उनको एक समझे मोती नुमा बीवियां अता की, हर एक की अलग अलग क्वालिटीज रही। तो बात जो हमारे लिए सीखने को है वो ये है कि अगर आप सच्चे हों और आप इजहार भी करते रहें तो फिर आपके आमद को यकीन हो जाता है कि आप वाकई ही सच्चाई का मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ इजहार ऐसे होते हैं जो हकीकत में मबनी नहीं होते, मतलब मतलबी, वो मतलबी का भी पता चल जाता है, और जो हकीकी होते हैं ना, हकीकी, उनका भी पता चल जाता है। और इसी तरह आपने एक बड़ा मशहूर सा वाकया सुना होगा, सईदा सफिया का नबी वसल्लम के नजदीक बड़ा खास मर्तबा था। आप वसल्लम इनकी बहुत कदर करते, इनकी इज्जत करते, और लोगों में आप सबसे ज्यादा नफ्सियात को जानने वाले थे। तो आप समझते थे कि आप किसको किस वक्त में क्या देना चाहते हैं। आप अपने इत्काफ की जगह से उनके इकराम में निकल कर आया करते थे। बुखारी में एक हदीस है जिसमें नबी वसल्लम की बीवी सैयदा सफिया ने बताया कि वो रमजान के आखिरी 10 दिनों में नबी वसल्लम की जियारत के लिए इत्काफ की जगह गई, कुछ देर आपसे बातें की, फिर उठकर चल पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठे। जब वो उम्मे सलमा के हुज्रे के दरवाजे के पास पहुंच गई तो आपने देखा कि अंसार के 2 आदमियों ने उनको देखा है, नबी वसल्लम को और उनकी बीवी सैयदा सफिया को बात करते हुए। अब क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को सलाम किया और दोनों से कहा, जरा ठहरो, सुनो, ये मेरी बीवी सफिया है। इन दोनों ने ये बात सुनकर कहा, सुभान अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, हम आपके बारे में भला कभी ऐसा सोच भी सकते हैं? आपने फरमाया, ये शैतान इब्ने आदम में यूं सरायत कर जाता है जिस तरह खून सरायत करता है। शैतान इब्ने आदम के रगों के अंदर ऐसे दौड़ने लगता है, यानी छोटी सी बात जिसकी टांगे पार नहीं होती और जिसके अंदर हकीकत नहीं होती, शैतान के कहने की वजह से हम अपने माइंड को इतना डिस्टर्ब कर लेते हैं कि रिश्ते अ, अंदेशे में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें हम्म तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा ना उनको कि मुझे ये अंदेशा और कहीं तुम्हारे दिलों में कोई गलत किस्म का ख्याल पैदा ना हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। यहाँ से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि हम कभी कभी सच्चे होते हैं और सोचते हैं कि लोगों को बताने की क्या जरूरत है, मुझे पता है ना, मेरे अल्लाह जानते हैं, बस यही काफी है, मुझे जरूरत ही नहीं लोगों की, लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं क्या नहीं समझते। ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। बहुत सी जगह, हर जगह नहीं, बहुत सी जगहों पर आपको अपनी सच्चाई और पाकीज़गी का इजहार करना पड़ता है। क्यों? नबी सल्लम का तरीका भी यही था, अगर आप ना भी बताते तो चलना था, लेकिन आपने समझा कि शैतान बड़ा काम खराब करता है, तो शैतान के काम खराब करने से बेहतर ये है कि सच्चाई का मुजाहरा किया जाए, सच्चाई का इजहार कर दिया जाए। हालांकि नबी सल्लम पर तो शक की गुंजाइश ही नहीं थी ना, लेकिन फिर भी तरीका सिखाना था उम्मत को। तो हमारे लिए भी कि जहाँ कहीं फितने का अंदेशा हो, टेंशन का या मसला पेश आए, तो वहाँ क्लियर करते रहा करें साफ साफ बातें, ताकि किसी के दिल में कोई बात ना रह जाए। ठीक है, ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। कौन सा वाक्य आजकल के लोगों पे आजमा नहीं सकते? ये वाक्य हमें यही सिखाता है कि ये वाकया दरअसल मुझे लगता है उस वक्त इसकी इतनी जरूरत नहीं थी जितनी आज है, कि हम लोग बहुत सही काम कर रहे होते हैं लेकिन लोगों को जो है कभी कभी लोग शक में मुब्तला हो जाते हैं या फितने का शिकार हो जाते हैं, तो उस वक्त उनको क्लियर करना पड़ता है।
اس کے بعد ام المؤمنین کی اگر عبادت والی زندگی دیکھیں تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت زیادہ کانشیسلی عبادات کرنا، قرآن میں کے میننگس کو سمجھنا، مفہوم کو سمجھنا، اسرار و رموز کو اچھی طرح جانتی تھی، سمجھتی تھیں۔ جو لوگ قرآن کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے تھے نا، وہ ان کی کمپنی کو انجوائے کرتی تھی، رات دن وہ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی۔ تو ان کے دل ان کے جو دل ہے وہ قرآن کے ساتھ لگا رہتا۔ جو آپ نے آیت پڑھی نا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، تو ایسے ہی ان کا دل تھا کہ قرآن کی آیات پڑھ کر اس پر تدبر کر کر ان کی روح، ان کی جو خشوع ہے ان کا اور بڑھ جاتا۔ وہ خشوع کا بڑا خیال رکھا کرتی تھیں۔ ابو نعیم اصفہانی عبداللہ بن عبید اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ کے حجرے میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، وہ ذکر الہی اور تلاوت کرنے لگے، پھر وہ سجدے میں چلے گئے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے جب وہ اٹھے سجدے میں پڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا تمہارا رونا کدھر ہے؟ یعنی وہ عبادت کی روح کے بارے میں آگاہ کری تھی کہ عبادت کا اصل جو ہوتا ہے نا وہ خوف اور خشیت الہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج ہم نے عبادات کو فارمیلٹی، عبادات کو جسٹ ایک فرض سمجھ کے کرنا شروع کر دیا ہے۔ عبادات کی خوبصورتی تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں سے عبادات کے لیے وقت نکالیں، اور وہ بھی پروڈکٹیو، اور وہ بھی ایکٹیو، سنسیئر ہو کر نماز پڑھنے والا۔ اس کے بہت سے فوائد ہمیں نظر آتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اگر ان کی بردباری، شرافت اور صداقت کی بات کی جائے تو ان کا کوئی ساری نہیں۔ سب صحابیات نے ان کی تعریف بھی کی، ان کے بارے میں بہت زیادہ باتیں جو ہیں ہمیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ اور ایک اور واقعہ ان کے بارے میں بڑا ہی خوبصورت ہے، تو وہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی نا ایک کنیز ہوا کرتی تھی، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ سیدہ صفیہ ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں پر صلہ رحمی بھی کرتی ہیں، تو انہوں نے یہ بات جا کے نا عمر رضی اللہ عنہ کو بتا دی کہ سیدہ صفیہ یوں کرتی ہیں، ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بات کلیئر کی اور کہا کہ جس دن سے اللہ نے جمعے کو میرے لیے ہفتے کے دن کا متبادل بنایا ہے، اس دن کے بعد مجھے جمعے سے بڑھ کر کوئی دن اچھا نہیں لگتا، مجھے دلی محبت نہیں ہے ہفتے کے دن سے۔ اور یہودیوں سے صلہ رحمی کی بات ہو تو وہ تو میں کرتی ہوں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں اور میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد سیدہ صفیہ نے اپنی کنیز سے پوچھا تجھ یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس وقت اس نے سن کر یہ کہا کہ میرے دل میں شیطان نے خیال ڈالا تھا، سوری، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ نہیں کروں گی اس طرح کی بات ہے۔ لیکن سیدہ صفیہ نے کیا کیا، اتنا بڑا دل ہوتا تھا، انہوں نے بدلہ بھی نہیں لیا، سزا بھی نہیں دی، اور پھر اسے کام بھی نہیں کروائے اور اس کو آزاد کر دیا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ برائی کا بدلہ احسان سے دیں، تو یہ آپ کے دلوں کو، یعنی سمجھے سامنے والے کے دل کو چیر کر فتح کر لیتا ہے۔ کیا کرنا کہ آپ نے احسان کر دینا ہے، نیکی برائی کا بدلہ لینے کی بجائے سزا بھی نہیں دی، معاف بھی کر دیا
اور آزاد ایکسٹرا بونس. مجھے لگتا ہے یہ سلف میں بہت سے لوگ ایسے کرتے تھے، اور بھی آپ کو واقعات دیکھنے کو ملیں گے کہ جہاں بدلہ لینا ہوتا وہاں احسان کر دیتے. مثلا غلام نے غلطی کی، اس کی سزا بنتی تھی، لیکن وہ غلام کو آزاد کر دیتے ہیں. ایسا صرف کیوں کرتے تھے؟ وہ اپنے نفس کے حملے سے بچنے کے لیے کرتے تھے، کہیں بدلے کی آگ میں ظلم نہ آ جائے. ٹھیک ہے، ظلم نہ کر بیٹھے. اور آج ہم بدلہ لینے کے مواقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جیسے کسی نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ویسے ہی ہو. ابھی بھی تو پاسبل ہے نا اس کو اس میں زیادہ تکلیف ہو، لیکن ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کے لیے یہ نہیں کہیں کہ اس کو یہ ملے تو اس کو یہ نہ ملے. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ راضی ہو جانا چاہیے اور نفس کے حملوں سے بچتے رہیں. اور ظلم کرنے سے ہم لوگ تو تلاش کرتے ہیں مواقع نا. ایک غلطی کسی سے ہو جائے، ہم اس کو تڑپا تڑپا کے مارتے ہیں، 100 غلطیوں کا ان سے بدلہ لیتے ہیں جو ہم نے کبھی پہلے فیل بھی نہیں کی ہوتی. تو پھر وہ ساری سامنے لائن بنا کے آ جاتی ہیں کہ فلاں تمہارے گھر آ جایا تھا، اس نے اس وقت بھی تمہاری انسلٹ کی، تمہیں نقصان پہنچایا، اس وقت بھی. تو انسان پھر کیا کرتا ہے کہ اسی کے مطابق پھر اپنی زندگی کو ڈالنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جنتوں کے مالک غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جنت چاہیے تو اپنے اندر غصے کی آگ کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا. پھر اسی طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک تھیں. جب ان کو دشمنوں نے قید کیا تو وہ ان کو کھانا وغیرہ بھجواتی تھی. لوگوں نے کھانا بند کر دیا تھا، ان پر پانی بھی، تو وہ کھانا بھی بھجواتی تھی، پانی بھی بھجواتی تھی. اور ایک دفعہ خود بھی آئیں ایک کیل پر بیٹھ کر، مطلب اونٹ پر بیٹھ کر، اور ان کی غلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی. تو کیا ہوا، خچر پہ بیٹھ کر آئی تھی. اب آگے سے کسی نے آ کر ان کے خچر پر حملہ کیا تو اس پر ان کو بڑا غصہ آیا، لیکن پھر بھی کھانا بھیجنا انہوں نے نہیں چھوڑا، پانی اور کھانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ان لوگوں کے خلاف تھیں جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں محاصرہ کیے ہوئے تھے. اور وہ انتہائی سمجھدار، باشعور، سلیقہ مند اور اچھی عورت تھی کہ وہ کسی سوچ سمجھ دانشوری کے تخت ہی انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ساتھ دینے کی ٹھانی. اور اگر ان کی دنیا سے بے رغبتی کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اتنا خیرات اور صدقہ کرتی کہ اپنے پاس 1 روپیہ بھی نہ رہنے دیتی. جیسے ہی پیسے آتے کچھ لمحات ان کے ہاتھ میں ہوتے، اور پھر اگلے لمحے وہ سارے پیسے بانٹ دیا کرتی تھی. ان کو دنیا کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں تھا، اتنی محبت میں تھی، بے نیازی. صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا کرتی تھی، اور وہ اس حقیقت کو جانتی تھی کہ صدقہ خیرات کا دلوں میں کتنا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب بڑا ملتا ہے. ان کا ایک گھر تھا، انہوں نے اسے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کیا تھا، اور ابھی تک انہوں نے واپس نہیں لیا. مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ آپ دل و جان سے لٹا دیتے ہیں. ان کے اندر ایسی جو ہے نا کیفیت تھی، ایسی صلاحیت تھی. حدیث سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھی. کچھ حدیث بھی انہوں نے روایت کی، اور
इंटेलिजेंट भी थी ना, तो अहादीस भी इनसे बहुत सी रिवायत हुई। फिर इसी तरह यूं जिंदगी गुजारते गुजारते इनका आखिरी वक्त आया और इन्होंने अब जाना था अल्लाह के पास। नबी वसल्लम की वफात के बाद सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा तकरीबन 40 साल जिंदा रही और जिंदगी भर नमाज, रोजे, इबादत, सदके, खैरात वगैरह करती रहती थी और इल्म का बड़ा शौक था। इल्म बहुत ज्यादा हासिल करती थी और इल्म के बाद अमल, अमल में तो ये बहुत ही आगे थी। कुरान को पढ़ना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, सदका खैरात करना, ये खुलाफा राशिदीन तक के ज़माने तक रही थी। इन्होंने इस तमाम वाक़यात का मुशाहदा किया, मशरिक़ और मगरिब में इस्लामी फतूहात को देखा, मुसलमानों की तारीख में पैदा होने वाले बाज़ वाक़यात में तो उन्होंने खुद भी हिस्सा लिया था। जो वाक़या हुए ना, आज समझ सकते हैं, तो वो वाक़या हास जो हुए थे इसमें उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया। 50 हिजरी में इस दुनिया को खैराबाद कहा और अपने रफीक के आला से जा मिली। ये इस वक्त राज़ी खुशी थी जब इनकी मौत का वक्त इनके पर आया और जिस दिन सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने वफात पाई ना, तो किसी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को उनके वफात पाने की इत्तला दी, तो उन्होंने सजदा किया। तो लोगों ने पूछा कि आपने ये सजदा क्यों किया? नबी सल्लम की जोजा वफात पा गई तो आप सजदे में चले गए हैं। तो आपने फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, इन्होंने कहा कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब तुम अल्लाह की निशानियां देखो सजदा करो? तो ये अल्लाह के नबी की बीवी की मौत भी मेरे लिए एक निशानी है और मैं इस निशानी की वजह से, बहुत बड़ी निशानी, कहते हैं इस दुनिया से कूच कर जाने से बड़ी क्या निशानी हो सकती है? अल्लाह के नबी की बीवी इस दुनिया से जा रही है। तो यूं उनकी वफात हो गई और उनको जन्नतुल बकी में बाकी उम्महातुल मोमिनीन और बाकी नबी वसल्लम की बेटियों के साथ दफन किया गया और इनके जनाजे में जो है सहाबा कराम ने शिरकत हासिल की। जन्नतुल बकी में इनको दफन किया जाता है और अपने पीछे ये 1 लाख विरासत छोड़ के जाती है। विरासत में, इनकी विरासत में ना 1 लाख था ना, तो 30,000 अपने भांजे को देने की इन्होंने वसीयत करके रखी थी कि 30,000 जो है ना अपने भांजे को दे। और अब इनकी टोटल जो जायदाद थी, जो जमीन और बाकी सारी चीजें मिला मिलू के इनकी जो है ना 1 लाख तक बनती थी। तो तीसरा हिस्सा इन्होंने अपने भांजे को देने की वसीयत कर दी। जो कि इनका भांजा भी यहूदी था, तो लोगों ने कहा कि ये जायज नहीं है इनकी वसीयत पूरी करना। लेकिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर कहा कि अल्लाह से डरो और इनकी वसीयत पर अमल करो। इनके भांजे ने तकरीबन 30,000 दिरहम वसूल किए और यूं इनकी मरने के बाद की जो वसीयत थी ना, वो भी पूरी हो गई। जन्नतुल फिरदौस में अल्हम्दुलिल्लाह इनको रुतबा और मुकाम मिला होगा। हमारा ये ईमान और यकीन है कि हमारी सारी उम्महातुल मोमिनीन अल्लाह ताला से डरने वाली, अल्लाह से मोहब्बत करने वाली, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाली थी। तो हम लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखना होता है। ठीक है, ये ना हो रहा कि हम बस पढ़ते जाएं और हम लर्न ही ना करें। हम यहाँ पे सीखने के लिए ही और सिखाने के लिए ही इकट्ठे होते हैं और ये अल्लाह का बड़ा करम और रहमत होती है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करते हैं। तो हमारी सीरत सहाबियात में से इंशाल्लाह उम्महातुल मोमिनीन कवर होने वाली हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद नई प्लानिंग करेंगे। फिर बेटियों पे भी, अल्लाह के नबी वसल्लम की बेटियां, फिर जिस जैसे करीबी करीबी रिश्तेदार है ना उनको, खवातीन अहले बैत की जितनी भी खवातीन है उनको जानेंगे इंशाल्लाह। देखेंगे कि हर एक की लाइफ कैसी थी,
وہ کیسی انسان تھی، کیسی بیوی تھی۔ اب نبی وسلم کے ازواج مطہرات ہم نے بیسکلی بیوی کو ڈسکس کیا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں نا، تو ہر بات پہ پھر ان کی ادائیں آ جاتی تھی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ میں بھی بہت سے لوگوں کی، سب صحابیات کی شادی ہوئی، ان کے خاوند وغیرہ بھی تھے، وہ کیسے پرسنل لائف گزارتے تھے، یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہم سنتے ہیں، آج تھوڑا ہمارا ٹاپک جلدی کور ہو گیا، اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے کا ایک لیکچر پہلے ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اس پر مزید سوچنا ہے، ان سارے ٹاپکس پہ خود بھی مطالعہ کیا کریں، پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی بندی کے ساتھ اگلے جمعے حاضر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بہترین لائف پارٹنر سے نوازے، اور اگر جن کے پاس ہیں اللہ ان کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ نے ایک صالح اولاد سے نوازے، جو لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو ایسی اولاد نیک آنکھوں کو سکون پہنچانے والی۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعائیں لازمی پڑھا کریں چلتے پھرتے، کہ یا اللہ ہمیں ایسا لائف پارٹنر عطا کر کہ جو ہماری آنکھوں کے لیے کولنس کا سبب بنے، اور ایسا نیک اولاد میں سے ہمیں نواز، جو آئندہ آنے والے دنوں میں میرے لیے آنکھوں کی کولنس بھی بنے، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم سب کو متقی لوگوں کا لیڈر بنا دے۔ اتنی خوبصورت کی دعا ہے، اگر آپ اس پر غور کر کے پڑھتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اولاد کی خواہش رکھنے والوں کی دعا نہیں ہوتی۔ اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعاؤں سے اللہ اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے پاس کافی ٹائم بچ گیا، تو آپ سورۃ کہف کو ریڈ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے جو باقی سنتے ہیں اسے پورے کریں، غسل کریں، اور اس کے علاوہ اپنے ناخن تراشیں، اور درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول کرے، اور ہمیں نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے۔